جنوبی افریقہ کے شہر ڈربن واپس پہنچنے والے نوجوانوں نے انکشاف کیا ہے کہ انہیں سیکیورٹی ملازمتوں کا جھانسا دے کر روس بلایا گیا اور پھر زبردستی یوکرین جنگ کے فرنٹ لائن پر بھیج دیا گیا۔ متاثرہ نوجوانوں کے مطابق وہاں ان کا ذاتی سامان جلوایا گیا اور انہیں VIP باڈی گارڈ کی تربیت کے بجائے واگنر گروپ کے تحت خطرناک ترین محاذوں پر لڑنے پر مجبور کیا گیا۔ اس اسکینڈل میں سابق صدر جیکب زوما کی بیٹی اور دودوزلے زوما کا نام بھی سامنے آیا ہے، جس کے بعد وہ پارلیمنٹ سے مستعفی ہو گئی ہیں۔ اب تک 15 شہری وطن واپس پہنچ چکے ہیں، جبکہ متعدد ہلاک یا معذور ہو گئے ہیں۔ صدر سیرل رامافوسا کی مداخلت کے بعد واپسی ممکن ہوئی، جبکہ تحقیقات میں انسانی اسمگلنگ کے پہلوؤں کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ واشنگٹن کے تھنک ٹینک سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز نے انکشاف کیا ہے کہ ایران کے خلاف جنگ کے ابتدائی 100 گھنٹوں میں امریکہ کو تقریباً $3.7 ارب کا بھاری مالی نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ رپورٹ کے مطابق سستے ایرانی ڈرونز نے امریکہ کے مہنگے ترین دفاعی نظام کی کمزوریاں بے نقاب کر دی ہیں، جس کے باعث امریکی بجٹ پر شدید دباؤ بڑھ گیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ اخراجات موجودہ دفاعی بجٹ کا حصہ نہیں تھے، اس لیے پینٹاگون کو جلد ہی کانگریس سے اضافی فنڈز کی درخواست کرنی پڑے گی۔ رپورٹ میں مشورہ دیا گیا ہے کہ بڑھتی ہوئی لاگت کو کنٹرول کرنے کے لیے امریکہ کو اب مہنگے میزائلوں کے بجائے کم لاگت والے گولہ بارود کی طرف منتقل ہونا پڑے گا۔ ایران میں نئے رہبر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے مجلس خبرگان رہبری میں مشاورت تیز ہو گئی ہے۔ اس وقت 2 اہم نام گردش میں ہیں۔ شہید رہبر کے صاحبزادے مجتبی خامنہئی، جنہیں پاسداران انقلاب کی حمایت حاصل ہے، اور سابق معتدل صدر حسن روحانی۔ حسن روحانی، جو 2013 سے 2021 تک ایران کے صدر رہے، قانون میں PhD اور وسیع سفارتی تجربہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنے دور اقتدار میں عالمی طاقتوں کے ساتھ 2015 کا جوہری معاہدہ کیا تھا، جسے ان کی بڑی کامیابی مانا جاتا ہے۔ اگرچہ انہیں حالیہ برسوں میں سخت گیر حلقوں کی جانب سے دباؤ کا سامنا رہا ہے، لیکن موجودہ بحرانی صورتحال میں ان کا نام ایک اتفاق رائے والے امیدواروں کے طور پر دوبارہ ابھرا ہے۔ فی الوقت ملک کے امور صدر مسعود پزشکیان اور چیف جسٹس پر مشتمل عبوری قیادت سنبھال رہی ہے۔ پاکستان کی حکومت نے قومی احتساب بیورو کے ڈھانچے میں تسلسل برقرار رکھنے کے لیے ایک اہم فیصلہ کیا ہے۔ وزارت قانون اور انصاف کی جانب سے جاری کردہ باضابطہ نوٹیفکیشن کے مطابق چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد کے عہدے کی مدت میں 3 سال کی توسیع کر دی ہے۔ اس توسیع کا اطلاق 6 مارچ 2026 سے فوری طور پر مؤثر ہوگا۔ نوٹیفکیشن میں واضح کیا گیا ہے کہ چیئرمین نیب اپنی نئی مدت ملازمت کے دوران موجودہ شرائط و ضوابط کے تحت ہی فرائض سر انجام دیں گے۔ اس فیصلے کو احتساب کے عمل میں تسلسل اور جاری کیسز کی منطقی انجام تک رسائی کے حوالے سے انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ لندن کے میئر صادق خان نے مشرق وسطیٰ میں موجودہ جنگ میں برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کے غیر جانبدارانہ فیصلے کی بھرپور حمایت کی ہے۔ نجی ٹی وی سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے صادق خان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کا جنگ میں شریک نہ ہونا ایک دانشمندانہ قدم ہے، کیونکہ برطانیہ نے عراق جنگ سے تلخ سبق سیکھے ہیں۔ انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ جہاں برطانیہ کی دیگر سیاسی جماعتیں امریکہ کے ساتھ مل کر ایران کے خلاف جنگ میں کودنا چاہتی ہیں، وہیں کیئر سٹارمر نے مذاکرات کو ترجیح دی ہے۔ اس سے قبل برطانوی وزیر اعظم نے واضح کیا تھا کہ برطانیہ کا دیرینہ موقف ایران کے ساتھ معاملات بات چیت سے حل کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ برطانیہ ایران پر کیے گئے ابتدائی حملوں کا حصہ نہیں بنا۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ کے بادلوں کے درمیان سعودی عرب نے ایک بڑا اور فیصلہ کن موقف اختیار کیا ہے۔ سعودی حکومت نے واضح اعلان کیا ہے کہ ایران کے خلاف کسی بھی فوجی کارروائی کے لیے سعودی فضائی حدود، سمندر یا سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس اہم اعلان پر ایران نے سعودی عرب کا باضابطہ شکریہ ادا کیا ہے، جہاں تہران نے سفیر علی رضا عنایتی نے اس فیصلے کو علاقائی استحکام کے لیے خوشائند قرار دیا ہے۔ دوسری جانب سعودی عرب کے سابق انٹیلیجنس چیف شہزادہ ترکی الفیصل نے انکشاف کیا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے صدر ٹرمپ کو جنگ پر آمادہ کرنے کے لیے 7 دورے کیے تاکہ وہ اپنے ایجنڈے کی حمایت حاصل کر سکیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ دراصل نیتن یاہو کی اپنی جنگ ہے، جس کے ذریعے وہ خطے میں بلا روک ٹوک کارروائیاں کرنا چاہتے ہیں، جبکہ سعودی عرب کشیدگی کم کرنے کے لیے بھرپور سفارتی کوششیں کر رہا ہے۔ ایران پر اسرائیل اور امریکہ کے مشترکہ حملے مسلسل چھٹے روز بھی جاری ہیں، جس کے نتیجے میں انسانی بحران شدت اختیار کر گئی ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے افسوسناک تصدیق کی ہے کہ ان حملوں میں اب تک ایران کے 13 صحت مراکز نشانہ بن چکے ہیں، جن میں 4 ہیلتھ ورکرز جاں بحق اور 25 زخمی ہوئے ہیں۔ تہران میں ایک فٹ بال اسٹیڈیم کی تباہی اور لبنان میں بھی صحت کے مراکز پر حملوں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ عسکری محاذ پر اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے
اصفہان میں ایرانی فضائی دفاعی نظام اور شہر قم میں بیلسٹک میزائل لانچرز کو کامیابی سے نشانہ بنا کر تباہ کیا ہے۔ ان کارروائیوں نے خطے میں طبی سہولیات اور سویلین انفراسٹرکچر کے حوالے سے شدید تشویش پیدا کر دی ہے۔